مت پوچھ صبر کی انتہا کہاں تک ہے، مت پوچھ صبر کی انتہا کہاں تک ہے، تو ظلم کر لے تیری طاقت جہاں تک ہے۔ ظلم تو ہر دور میں ہوا ہے، افراد نے بھی ظلم کیے، جماعتوں اور گروہوں نے بھی ظلم کیے۔ ظلم سے نہ تو ماضی کا دامن پاک ہے اور نہ حال کا دامن پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو کبھی بخشا نہیں ہے۔ اللہ نے ظالموں کو چن چن کر بدلہ لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے عاجز آ کر بد دعا کی، جس کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلے میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔ خود اللہ کا فرمان ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، کہ میرے بندے، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ ظلم یہ ایک بے رحم گناہ ہے۔ آج ہر طرف پوری دنیا، پورے سماج، پورے معاشرے پہ نظر اٹھا کر دیکھیے تو ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظالموں کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والے کو ڈھیل دیتے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ مہلت دیتا ظالموں کو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پکڑنے پر آتے ہیں تو رب کا اعلان ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ اور حدیث پاک اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی جو بد دعائیں نکلتی ہیں اس کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ظالم کے دن گنے چنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بد دعا کے جو الفاظ ہیں، یہ زبان سے انسان آسانی سے ادا کر لیتا ہے، کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت ہی دور رس ہوتے ہیں اور بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ جب انسان کو کسی مظلوم کی بد دعا لگتی ہے تو دولت و ثروت کے جھولوں میں جھولتے ہوئے خاندان فقیری و محتاجی کی چکی میں پس کر سڑکوں اور بازاروں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم حکومت و اقتدار کے مستیوں سے جھومتے ہوئے سر ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں جا گرتے ہیں اور اہل دنیا کے لیے ایک عبرت کا سامان بن کر رہ جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا، معاذ، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائے۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، طاقت کے نشے میں آ کر کمزوروں کو دبانا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ سب ظلم میں شامل ہے۔
ایک خوبصورت سا نوجوان، خوبصورت سا جسم والا، جب انہیں کسی مظلوم کی بد دعا لگتی ہے تو طاقتور انسان ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ انسان کا جسم ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاتا ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی بد دعا جس کے ہماگیر اثرات اس روئے زمین پر ظاہر ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، اعلانیہ طور پر، خفیہ طور پر، رات میں، دن میں، لیکن قوم کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کی طغیانیت اور سرکشی حد سے پار کر گئی ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، ظلم ہے۔ آج سماج کے اندر بے شمار ظلم ہو رہے ہیں، ہر امیر غریب کو دبا رہا ہے، ہر طاقتور محتاج کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، انسان کو کھانے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ کسی سے قرضہ لے کر اور وقت مقررہ پر قرضہ نہ ادا کرنا، ٹال مٹول کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ لینے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، لیکن دینے والا دے کر روتا ہے اور لینے والا مستی سے زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ جب کسی غریب یا کسی مظلوم کی بد دعا جب ظالم کو لگ جاتی ہے تو ہری بھری زندگی لمحوں میں خاک میں مل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کسی پر ظلم کرنے سے بچانا ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے، اور حال ہی میں پوری دنیا میں اور خاص طور سے سوشل میڈیا پر آپ تصویر دیکھتے ہوں گے کہ امریکہ کے اندر جو آگ لگنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ ٹرمپ جیسا ظالم حکمراں، جیسے ہی اقتدار کی خوشبو اس کے ناک کے اندر داخل ہوتی ہے، اس نے تکبر میں آ کر کہا ہم فلسطین اور غزہ اور اہل عرب کی دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیں گے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ظالموں کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے۔ اس نے اسرائیل ظالم کا ساتھ دیا، اس کی حمایت کی، لاکھوں کروڑوں من ٹن بارود اس نے اسرائیل کے حوالے کیے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی آہ و بکا کو کب تک سنتے؟ ان کے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو کو کب تک دیکھتے؟ مظلوم کی بد دعا لگی، اللہ نے جہنم بنا دیا امریکہ کو۔ وہ بڑے بڑے اونچے خوبصورت محلات جس میں رات و دن عیش و نشاط کی باتیں ہوا کرتی تھی، رقص و سرور کی محفلیں لگتی تھی، آج ہر طرف دہشت کے اڈے دکھائی دے رہے ہیں، دہشت کا راج دکھائی دے رہا ہے۔ وہ شہر جس کے تہذیب و تمدن کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، آج ان کے مرثیے لکھے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنی لگائی ہوئی آگ کو آپ پانی سے بجھا سکتے ہیں اور دنیا میں اس کا انتظام ہے، لیکن اللہ کی لگی ہوئی آگ کو دنیا کے اندر کوئی مشین ایسی نہیں ہے یا کوئی ایسا پانی نہیں ہے جو اللہ کی لگائی ہوئی آگ کو بجھا دے۔
اللہ کی لگائی ہوئی آگ تو آنسوؤں سے بجھ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے اور گر گرانے سے بجھ سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہوشیار رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ دولت کے نشے میں آ کر، طاقت کے نشے میں آ کر، زمین و جائیداد کے نشے میں آ کر کسی پڑوس کی زمین پر قبضہ کر لے، کسی پر ظلم کریں۔ اللہ نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ مدینہ کے اندر مروان بن حاکم، جو اس وقت مدینہ کا حاکم تھا، عروہ بنت اوس ایک خاتون نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس کی عدالت میں شکایت کی کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عدالت میں بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی ایک بالش زمین کسی کا ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ساتوں زمین کو توق بنا کر اس کے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے۔ میں نے رسول کا یہ فرمان سنا ہے، اور بھلا ہم ناجائز طریقے سے ایک صحابی رسول ہو کر دوسرے کی زمین پر قبضہ کریں گے؟ یہ عورت جھوٹی۔ بالآخر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے حق میں بد دعا کر دی، اے اللہ اگر یہ خاتون جھوٹی ہے اور جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہی ہے تو مرنے سے پہلے تو اسے اندھا بنا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ خاتون مرنے سے پہلے اندھی ہو گئی، اور اندھی ہونے کے بعد جب زندگی کا آخری مرحلہ آیا تو اسی کی زمین میں ایک کنواں تھا، ایسے تو دیواروں کو ٹٹول کر چلتی تھی اور لوگوں سے کہتی تھی دنیا والوں ہمیں سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، میں اندھا ہو چکی ہوں، اور اپنی ہی زمین میں ایک کنواں تھا جس کنویں میں گر کر اس کی موت ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو مظلوموں کی بد دعا سے بچائیے، کسی کی آہ نہ لگ جائے، کسی کی آہ دولت میں لگ گئی دولت ختم ہو جائے گی، کسی کی آہ جوانی کو لگ گئی جوانی کی کہانی بن جائے گی، کسی کی آہ طاقت کو لگ گئی طاقت ختم ہو جائے گی، نسل برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو مظلوموں کی بد دعا سے بچانے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جو آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے 95% مسلمان اس ظلم کے اندر مبتلا ہے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں بھی میں نے کہا آج جو لڑکی والوں سے گاڑی کے نام پر، فریج کے نام پر، فرنیچر کے نام پر جو بھی نقد پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے سماج کے اندر، جو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوموں کی بد دعا سے ہمیں